علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ اللہ رب العالمین سے مانگنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کی بہت ہی زیادہ کمی واقع ہے کہ جب ہم پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، تو تب ہم اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ دعائیں رو رو کر گر گڑا کر دعائیں کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین اس پریشانی کو، اس مصیبت کو ہم سے دور کر دیتے ہیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کو مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں، غمی کے موقع پر اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الدعاء هو العبادہ، دعا مانگنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم دوسری عبادتیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی عبادت کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا دار سے بندہ اگر ایک دفعہ مانگے، دو دفعہ مانگے، تیسری مرتبہ مانگے، تو بندہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، غصہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ تو بھائیو، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے، جب بندہ اللہ سے مانگنا چھوڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے مانگا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان ربکم حی کریم، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ حیا والا کریم ذات ہے، بابرکت ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ اس لیے اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنے دل کے درد لوگوں کے سامنے نہ رکھا کرو۔ لوگ آپ کے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو تانا دیتے ہیں کہ آپ کو فلاں مصیبت ہے، فلاں پریشانی ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں رکھا کرو، کیونکہ وہی سننے والا ہے، وہی آپ کے پریشانیوں، مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔